حضرت خضر علیہ السلام کی کہانی اسلامی روایات میں سے ایک دلچسپ داستان ہے جس کا ذکر بنیادی طور پر قرآن مجید میں سورۃ کہف میں ملتا ہے۔ حضرت خضر کو ان کی حکمت، علم اور اللہ سے گہرے تعلق کی بنا پر جانا جاتا ہے کہ وہ گہری روحانی بصیرت کے حامل ہیں۔ یہاں ان کی کہانی کا مختصر بیان ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملاقات۔ حضرت خضر کے ساتھ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات سب سے مشہور داستانوں میں سے ایک ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں ہوا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک سفر پر روانہ ہوتے ہیں تاکہ اللہ کے ایک بندے کو تلاش کریں جس کے پاس خاص علم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ کو بتایا تھا کہ ان سے زیادہ علم رکھنے والا ایک شخص ہے اور وہ شخص حضرت خضر ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت خضر کے اپنے خادم کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کو تلاش کرنے کے لیے سفر کے شروع کیا۔ اللہ نے انہیں ایک نشانی دی تھی، جہاں وہ مچھلی جو وہ ساتھ لے جا رہے تھے پانی میں غائب ہو جائے گی، وہی جگہ حضرت خضر کو پانے کی نشانی ہوگی۔ کافی سفر کرنے کے بعد وہ ایک جگہ پہنچتے ہیں جہاں مچھلی اچانک سمندر میں چلی جاتی ہے۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ انہوں نے صحیح جگہ پا لی ہے۔ وہ واپس مڑ کر حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ان کے ساتھ رہیں تاکہ وہ ان کی حکمت سے سیکھ سکیں۔ حضرت خضر رضی اللہ تعالی راضی ہو گئے، لیکن حضرت موسیٰ کو خبردار کرتے ہیں کہ وہ ان چیزوں پر صبر نہیں کر سکیں گے جو وہ دیکھیں گے۔ حضرت موسیٰ اصرار کرتے ہیں اور صبر کا وعدہ کرتے ہیں۔ وہ دونوں ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں اور موسیٰ کو حیرت ہوتی ہے جب حضرت خضر کشتی کا ایک تختہ نکال دیتے ہیں اور اسے نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ ضبط نہیں کر پاتے اور حضرت خضر سے سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا کیا جس سے کشتی کے مالکان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ حضرت خضر انہیں یاد دلاتے ہیں کہ انہوں نے حضرت موسیٰ کو ان کے صبر نہ کر سکنے کی بات پر خبردار کیا تھا۔ بعد میں حضرت خضر وضاحت کرتے ہیں کہ یہ کشتی غریب ماہی گیروں کی تھی اور ایک ظالم بادشاہ پر اچھی کشتی کو زبردستی قبضے میں لے رہا تھا۔ کشتی کو نقصان پہنچا کر حضرت خضر نے ان ماہی گیروں کو ان کی روزی بچا لی۔ اپنے سفر میں آگے بڑھتے ہوئے حضرت خضر ایک لڑکے سے ملتے ہیں اور بغیر کسی وضاحت کے اسے قتل کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ خوف زدہ ہو جاتے ہیں اور حضرت خضر کے اس عمل پر اعتراض کرتے ہیں۔ حضرت خضر انہیں دوبارہ صبر کرنے کا مشورہ دیتے ہیں۔ بعد میں حضرت خضر وضاحت کرتے ہیں کہ یہ لڑکا بڑا ہو کر کافر بننے والا تھا اور اپنے نیک والدین کے لیے دکھ کا باعث بنتا۔ اللہ کی حکمت کے مطابق اس لڑکے کو اس کے والدین کو مستقبل کے دکھوں سے بچانے کے لیے لے لیا گیا اور اللہ انہیں ایک بہتر اور نیک اولاد عطا فرمائے گا۔ وہ ایک گاؤں میں پہنچتے ہیں جہاں کے لوگ انہیں مہمان نوازی دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس گاؤں میں حضرت خضر ایک ٹوٹی ہوئی دیوار کی مرمت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ پھر سوال کرتے ہیں کہ ان لوگوں سے اس کام کا معاوضہ کیوں نہیں لیا، کیونکہ وہ لوگ اس کے ساتھ برا سلوک کر رہے تھے۔ حضرت خضر وضاحت کرتے ہیں کہ اس دیوار کے نیچے 2 یتیم بچوں کا خزانہ دفن تھا اور اگر دیوار گر جاتی تو خزانہ ظاہر ہو جاتا اور چرا لیا جاتا۔ دیوار کی مرمت کر کے حضرت خضر نے اس بات کو یقینی بنایا کہ یتیم بچے جب بڑے ہوں گے تو انہیں ان کا ورثہ ملے گا۔ ان 3 واقعات کے بعد حضرت خضر موسیٰ سے کہتے ہیں کہ اب ان کا راستہ جدا ہوتا ہے۔ وہ پھر حضرت موسیٰ کو ان کے عجیب نظر آنے والے اعمال کے پیچھے کے اسباب بیان کرتے ہیں اور واضح کرتے ہیں کہ یہ سب اللہ کی حکم سے کیا گیا تھا، ان کی اپنی مرضی سے نہیں۔ یہ اعمال جو بظاہر غیر منصفانہ یہ مطلب لگتے ہیں، دراصل ایک الہی منصوبے کا حصہ تھے جس کی گہری حکمت کو صرف حضرت خضر اللہ کی اجازت سے سمجھ سکتے تھے۔ حضرت خضر کو قرآن میں واضح طور پر نبی نہیں کہا گیا، لیکن ان کی حکمت اور خاص علم اللہ سے ان کے قریبی تعلق کی نشاندہی کرتے ہیں۔ ان کو اکثر امراض کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے اور یہ مانا جاتا ہے کہ وہ ابھی بھی زمین پر گھومتے ہیں، ضرورت مندوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ حالانکہ یہ عقیدہ روایات اور لوک کہانیوں پر مبنی ہے، نہ کہ حتمی دینی متوں پر۔ حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کی کہانی مسلمانوں کو یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی حکمت پر بھروسہ کرنا چاہیے، چاہے وہ مکمل تصویر نہ سمجھ سکیں۔